جو ہم کو ہندوستان کا ناگرک نہیں سمجھتا ہے، ہمارے خلاف NRC اور CAA کا بل لاتا ہے، آپ اس کے ساتھ تو نہیں جائیں گے؟ آپ کو یہ پوچھنے کا پورا ادھیکار ہے، آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ سیکولر ملک میں رہتے ہیں، آپ کو یہ سوال کرنے کا پورا حق ہے، اس نیتا سے بھی پوچھنے کا پورا حق ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری وہ اے پارٹی کبھی بی پارٹی سے ملے گی تو نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا ووٹ پانے کے بعد کل ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی تو نہیں ہوگی؟ مجھے اس بات کی تو گارنٹی دو کہ کل ہم بی ٹیم سے کٹ کر اے ٹیم کو ووٹ دے دیں اور اے ٹیم کل بی ٹیم سے تو نہیں مل جائے گی۔ مجھے اس بات کا آشواسن کون دے گا؟ مجھے اس بات کا یقین کون دلائے گا؟ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹا ضرور ہے، ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم ضرور کیا ہے، ہم نے تمہاری ذات برادریاں بنائی ضرور ہیں، ہم نے تم کو ذات برادریوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم تم سے بڑے ہیں، کوئی یہ کہے کہ ہم تم سے اونچے ہیں، کوئی یہ کہے کہ ہم تم سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ہماری نسل تم سے اچھی ہے۔ نہیں، یہی تو ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کالے اور گوروں کا جھگڑا، یہی تو ہو رہا ہے دوسری کنٹری کے اندر کالے اور گوروں کا جھگڑا۔ یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر برہمن، چھتری، ویش اور شودر کا جھگڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تمہاری ذاتیں، تمہاری برادریاں، تمہاری کاسٹ ہم نے الگ الگ بنائی ضرور ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی کسی سے بڑا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ تمہیں پہچانا جا سکے، تمہاری شناخت ہو جائے، تمہارا چنہ ہو جائے، تم اس ذات سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری قوم یہ ہے، بس پہچاننے کے لیے، تعارف کے لیے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے۔ کالے اور گورے کے جھگڑوں کو سب سے زیادہ اگر کسی نے مٹایا ہے تو وہ اسلام نے مٹایا ہے۔ اور دور مت جائیے، ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی چیز تو دیکھی تھی، ان کے سامنے ذات برادری تھی، انہوں نے اسٹڈی کی اور مطالعہ کیا تو ان کو اسلام کی خوبیاں نظر آئیں۔ ذات اور برادری کے چکر سے اسلام نے نکالا تھا، اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ اسلام لانے کے لیے بالکل آمادہ تھے، تیار تھے، 20,000 انویائیوں کے ساتھ، اپنے شہیدوں کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ۔ لیکن ہوا کیا؟ کسی نے بہکا دیا اور کہا کہ تم کون سا اسلام لاؤ گے؟ مسلمان تو ہونا چاہتے ہو لیکن کون سا مسلمان بنو گے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چکلالوی، قادیانی، مرزائی، شیعہ، سنی، کیا بنو گے؟ انہوں نے جب یہ سب سنا تو بہک گئے کہ ارے یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے تو قرآن پڑھا، سمجھ میں آ گیا، حدیث پڑھی تو سمجھ میں آ گیا، ذات اور برادری سے نکلنا تھا، اسلام نے سب کو ایک باپ کی اور ایک ماں کی اولاد کا، یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن تم نے تو عجیب کشمکش میں ہم کو ڈال دیا۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور اسٹڈی کرنا ہوگی کہ اب حنفی اچھے ہیں کہ شافعی اچھے ہیں کہ مالکی افضل ہیں کہ حنبلی ہیں کہ چکلالوی ہیں کہ قادیانی ہے کہ مرزائی ہے کہ وہابی ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے۔ اب ہم کو اس کی بھی اسٹڈی کرنا پڑے گی اور اس کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اتنا سمے کس کے پاس؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے شعبے اور ذات برادریاں بنائی ضرور ہیں لیکن صرف اس لیے کہ تم پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اسلام نے یہ بھائی چارہ پیش کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے، قدر کیجیے آپ اس کی۔ اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کے ذریعے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے سب کو۔ اللہ نے اسی نعمت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اللہ کی تم اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی تم اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے اب تمہیں دی ہے۔
ورنہ اس نعمت سے یعنی اسلام سے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دی ہے، یعنی اسلام۔ اسلام سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو تم اللہ کی اس نعمت یعنی اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا حال تھا ہمارا؟ اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے، اسلام نے ہر مذہب کے شخص کو اپنا بھائی قرار دیا ہے کہ نہیں، تمہارے عقیدے الگ ہو سکتے ہیں، تمہارے منہج الگ ہو سکتے ہیں، تمہارے اصول الگ ہو سکتے ہیں، تمہارے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، تمہارے ضابطے الگ ہو سکتے ہیں، تمہاری سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ احترام باقی رہے گا انسانیت کا، احترام باقی رہے گا انسانیت کا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور قیمتی نعمت جب ہو تو اس کے لیے سستی اور چھوٹی چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ جو ابھی تک تقریریں ہوئی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں سبزی کاٹنے کی ایک چھری رکھی ہوئی ہے، چاقو رکھا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس چاقو سے سبزی کاٹی جاتی ہے، آلو کاٹا جاتا ہے، لوکی کاٹی جاتی ہے، کدو، پرول کاٹا جاتا ہے، بیگن کاٹا جاتا ہے۔ یہ چاقو آپ کا ہے۔ آپ کے گھر میں جگ رکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں گلاس رکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں پانی بھر کر پیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ ہی کی ہیں، لیکن آپ ہی کے گھر میں سونے کا گولڈ کا ایک بسکٹ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں 100 گرام کا، 50 گرام کا، 250 گرام کا سونے کا ایک بسکٹ، گولڈ کا ایک بسکٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بسکٹ بھی آپ کی ملکیت ہے۔ چاقو بھی آپ کا ہے، چھری بھی آپ کی ہے، وہ جگ بھی آپ کا ہے، وہ گلاس بھی آپ کا ہے، وہ ٹیبل جس پہ آپ کے بچوں کی بکس رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کی ہیں، وہ بکس بھی آپ کی ہیں، وہ ساری چیزیں جو گھر میں دکھائی دے رہی ہیں وہ سب آپ کی ہیں۔ آپ کے گھر میں رکھا ہوا 100 گرام کا ایک بسکٹ گولڈ سونے کا وہ بھی آپ کا ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی حفاظت آپ سونے کے اس بسکٹ کی کریں گے، جتنا سنبھال کر آپ اس سونے کے بسکٹ کو رکھیں گے، اتنا سنبھال کر آپ چاقو کو نہیں رکھیں گے، اتنا سنبھال کر آپ چھری کو نہیں رکھیں گے، اتنا سنبھال کر آپ گلاس کو اور جگ کو نہیں رکھیں گے، ٹیبل کو نہیں رکھیں گے، گھر کی اور دوسری چیزوں کو نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ سے پوچھوں آپ اس سونے کو، اس گولڈ کے بسکٹ کو آپ سنبھال کر کیوں رکھیں گے، اس کی اتنی حفاظت کیوں ہے، اس کو آپ حفاظت سے کیوں رکھیں گے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مولانا صاحب سونے کی حفاظت اس لیے کی جائے گی اور ساری چیزوں سے زیادہ اس کو سنبھال کر ہم اس لیے رکھیں گے کیونکہ وہ قیمتی ہے جگ سے بھی زیادہ، وہ قیمتی ہے گلاس سے بھی زیادہ، وہ قیمتی ہے ہمارے ٹیبل سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسری چیزوں کی چوری ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن گولڈ کی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیزیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن گولڈ نہیں جانا چاہیے، اس لیے آپ اس کی حفاظت اور دوسری چیزوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اسلام کہ اللہ رب العالمین نے اسلام سے اچھا اللہ کے نزدیک کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اسلام کہ اللہ نے کہہ دیا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے تو وہ راستہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ راستہ ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے۔ دوسری چیزوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جانے دو، لیکن گولڈ نہیں جانا چاہیے، سونا نہیں، ڈائمنڈ نہیں، ہیرا نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کی چیزیں آپ کی ہیں، آپ کو شادی کرنا ہے ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو نماز کی پابندی کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو دنیا بھر کے کام ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹھیلا ٹھیلتا ہے، کوئی بس کا ڈرائیور ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی سرکاری نوکری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور ایک طرف اسلام بھی آپ کے سامنے ہے، یہ سب چیزیں بھی آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی ہے، آپ کو ان کو پڑھانا بھی ہے، آپ کو ان کے لیے محنت بھی کرنا ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، انہی وقت نکال کر آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، آپ کو اسلام کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہ بتائیے ان دونوں چیزوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز تو اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور دوسری چیزیں اگر ان میں نقصان ہو رہا تو مسلمان ان نقصان کو گوارا کر لے، لیکن اسلام کو اپنے دامن سے نہ چھوڑے، اسلام کو نہ چھوڑے، اسلام اس کے ہاتھ سے نہ جانے پائے، کیونکہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور قیمتی چیز کو بچا کر رکھا جاتا ہے، اس لیے اسلام کو بچا کر رکھیے۔ اس اسلام جس نے ہمیں بھائی بھائی بنایا، یہ اسلام جس نے ہمیں مانوتا کا درس دیا، یہ اسلام جس نے ہمیں بھائی چارے کا درس دیا، میرے بھائیوں اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جتنے تقریریں آپ نے سنی ہم نے بھی سنی، مجھے تو ایسا محسوس ہوا ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہر چیز صرف آپ ہی کو سوچنا ہے، ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے، بولنے والوں کو کچھ نہیں سوچنا ہے، آپ کو شعور سے کام لینا ہے، آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہے، ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ جو آیا میرے بھائی، ہم آپ کی باتوں سے 100% متفق ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل متفق ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے الیکشن کے موقع پر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کے موقع پر ہمارا ووٹ بڑھ جاتے، آپ اپنی باتوں میں صحیح ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اس کا کوئی حل تو بتایا ہی نہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ اس کا آپ تو اپنی سنا کر چلے گئے، لیکن کوئی حل تو بتائیے، کوئی راستہ تو بتائیے، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مسلمانوں کو برابر کا حق ہمیں کون دے گا؟ ہمیں یہ بتا دو کہ بہار میں کتنے % مسلمان ڈی ایم ہیں، ہمیں یہ بتا دو کہ کتنے مسلمانوں کو سرکاری نوکریاں مل رہی ہیں، ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ کتنے IPS اور IAS مسلمان ہیں، یہ بتائیے ہمیں۔ یہ ہم حق مانگیں تو کس سے مانگیں، یہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، اس کا تو ہمیں کوئی راستہ بتاؤ، ہماری حصے داری برابر کی۔ ہم تم سے بہت کچھ نہیں مانگ رہے، ہم حصے داری کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم کہاں جائیں۔ کانگریس وہ بھی ہمیں چھل چکی ہے، ٹھگ چکی ہے، BJP ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، ساری پارٹیاں۔ ارے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہمیں کہاں شرن ملنی چاہیے، ہمیں کہاں حفاظت ملنی چاہیے۔ ہم اپنے ضمیروں کو مار کر، بہت ہی ہمت کر کے ہم آپ کو ووٹ دیے دیتے ہیں، آپ کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں، آپ کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ چلیے مسلمان BJP کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا کر آپ کو چن لیتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی گارنٹی تو دیجئے، اس بات کی ہمیں ضمانت تو دیجئے کہ آپ کا سربراہ کل BJP کے ساتھ گٹھ بندھن نہیں کرے گا، کل اس کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں
नहीं मिलाएगा। मुझे कम से कम इस बात का तो आश्वासन दीजिए हमें बराबर के हक मिलेंगे। मसला तो वही है कि हम जाएं तो कहां जाएं, हम करें तो क्या करें। ठीक है इसको मत दो, ठीक है इसने नुकसान किया, ठीक है उसने बहुत ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाया, ठीक है उसने हमारे वोटों का बंटवारा किया, ठीक है वो फला पार्टी है, वो ए है, वो बी है, सब हम तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारी वो ए पार्टी कभी बी पार्टी से मिलेगी तो नहीं। मुझे ये बताओ कि हमारा वोट पाने के बाद कल हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी। मुझे इस बात की तो गारंटी दो कि कल हम बी टीम से कटकर ए टीम को वोट दे दें और ए टीम कल बी टीम से तो नहीं मिल जाएगी। मुझे इस बात का आश्वासन कौन देगा, मुझे इस बात का यकीन कौन दिलाएगा। ये मुसलमान बेचारे जाएं तो कहां जाएं, उन पर भी ताली बज रही थी, मेरी बात पे भी ताली बज रही। ये बेचारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आइए, बहुत सी बातें सुनी, हर चाहूं तो एक एक आदमी की बात को उठाकर एक एक घंटा बोला जा सकता है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस वक्त अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम ने दानिशमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने अक्लमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हिकमत का भी हुक्म दिया है। हमें हिकमत से काम लेना है, हमें होशियारी से काम लेना है, हमें दुश्मनों की पॉलिसी को समझना है। और आप भी समझदार हैं, अब दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हैं, आप भी समझदार हैं। आपको अच्छा और बुरा समझना होगा और जो भी आपके बीच में आए आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा जिसके हम पूरे तौर पर दुश्मन हैं, जिसके हम मुखालिफ हैं, जो हमारी गर्दनों को कटवाता है, जो हमको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता है, हमारे खिलाफ एनआरसी और CAA का बिल लाता है। आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे। आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है, आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सेकुलर मुल्क में रहते हैं, आपको ये सवाल करने का पूरा हक है, उस नेता से भी पूछने का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये बात याद रखिएगा, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अब आप नहीं छोड़ेंगे। हिकमत बहुत अच्छी चीज है, हिकमत को अपनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मुसलमान की खोई हुई अमानत है, चीज है, वो जहां से मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, हमें अक्ल और शऊर से काम लेना है। आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीजों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नेमत है, हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीजों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। जरजीत साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे, एक मिसाल दे रहा हूं, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया। घड़ी उतार, और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब, नहीं। उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओगे। छुरी दे, वो घड़ी दे, नहीं दे रहा हूं। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है, घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं, उन्होंने नहीं चलेगा। अब यहां अक्लमंदी क्या कहती है, यहां दानिशमंदी क्या कहती है, यहां हिकमत क्या कहती है? यहां हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपने बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे, कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे, कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहां अक्लमंदी ये कहती है
ہاتھ بھی پیارا، جان بھی پیاری، لیکن قربانی دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو تم ہاتھ دے دو اور جان بچا لو۔ ہاتھ دے کر جان بچانے کی قربانی، ہاتھ دے دو جان بچا لو، یہ قربانی دے دو گے تو یہی حکمت ہے، یہی دانش مندی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بھی انتخاب کے موقع پر اور الیکشن کے موقع پر یہی حکمت دیکھنا ہے، یہی دانش مندی دیکھنا ہے۔ جرجی صاحب، حل تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہو، حل میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم بھروسہ کریں تو کس پہ کریں؟ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ بس آپ کو یہ دیکھنا ہے نقصان کس میں کم ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے، چاہے کتنے لوگ دعوے کریں، چاہے وہ دینی اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں، چاہے وہ اسلامک اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے دعوے کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے، آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کم نقصان دہ کون ہے، سب سے کم نقصان کس سے ہے۔ جو سب سے کم نقصان دہ ہو اسی سے ہاتھ ملانا پڑے گا، کیونکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں۔ جیسے جان جانا بڑا نقصان ہے، ہاتھ جانا چھوٹا نقصان ہے، ہاتھ کٹا دو جان بچا لو۔ گھڑی جانا چھوٹا نقصان ہے، ہاتھ کا جانا بڑا نقصان ہے، تو گھڑی دے کر ہاتھ بچا لو۔ یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بالکل اس وقت یہی کنڈیشن ہے آپ کی۔ مسلمانوں، آئے سیمانچل کے رہنے والوں، آئے کشن گنج کے علاقے کے رہنے والوں، آپ کے سامنے مختلف پارٹیاں آئیں گی۔ 2024 آپ کے سامنے قریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے من لبھاؤنے وعدے کیے جائیں گے۔ میں آپ کو سچائی کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ عقل مندی اور دانش مندی کا کام آپ کا ہونا چاہیے۔ یا آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کی بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہے، اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ درد ذہ میں مبتلا ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بچے میں یا آپ کی بیوی میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ آپ جلدی سے فیصلہ کیجئے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو بچایا جائے۔ بچے کا جانا بھی نقصان دہ، بیوی کو بچانا بھی ضروری۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بھی بچ جائے لیکن اور بیوی بھی بچ جائے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ٹائم کم ہے، 10 منٹ کے اندر فیصلہ کرو کہ بچے کو بچایا جائے یا پھر اس کی ماں کو بچایا جائے۔ یہاں ہم اسی کنڈیشن کے اندر ہیں، ایک طرف زیادہ نقصان دہ لوگ ہیں، ایک طرف کم نقصان دہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے، بچے کی ماں کو بچانا ضروری ہے۔ اگر بچے کی ماں بچ گئی تو بچے اور بھی بعد میں آ جائیں گے، جب ماں رہے گی تو بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر ماں ہی نہیں رہی تو بچے پھر کیسے ہوں گے؟ لہذا ماں اور بچے میں سے جب کسی ایک کو بچانے کی نوبت آ رہی ہے تو ماں کو بچا لیا جائے، اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے۔ مسلمانوں، سیمانچل کے رہنے والوں، کشن گنج کی سرزمین سے قدم پر قدم رکھنے والوں، یاد رکھنا تمہارا زیادہ نقصان کس میں اور کم نقصان کس میں ہے، ہم سے بہتر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ ہم نے اتر پردیش کے اندر ہونے والے چناؤ میں بھگتا ہے، ہم نے دیکھا ہے 1,000 اور 500 ووٹوں سے ہم سیٹیں ہارے ہیں۔ جس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب ہمیں معلوم ہے، سب ہم جانتے ہیں۔ نہ یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑتے، نہ ہمارے ووٹ کٹتے، نہ آج ہمارے خونوں سے اس طریقے سے ہولیاں کھیلی جاتی کہ جس کا چاہا آپ نے مرڈر کر دیا اور جس کا چاہ انکاؤنٹر کر دیا، جس کا چاہ گھر بلڈوزر سے جلا دیا اور چڑھا دیا اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر۔ میرے بھائیوں، آج ایسے دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتے۔ اگر یہ یو پی کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک طبقے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ مسلمان اس حالت کے ذمہ دار ہیں، ہم خود مسلمان ہو کر اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان
عقل سے کام نہیں لے پاتا اس موقع پر. آپ دیکھ رہے ہیں نا، व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी आप सब देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे. कोई कहता है कि पेट्रोल 2000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे. ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं. यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है. जज्बात में आकर हम बहते चले जा रहे हैं. मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल शऊर से काम लेना है, अक्ल शऊर से. इस्लाम कुर्बानी मांगता है. आइए हम दिखाएं कि हम कौन सी कुर्बानी दिए हैं इस्लाम के लिए. मुझे बताइए आप, इस्लाम तो नाम ही है कुर्बानी देने का. जब हाथ देकर जान बचाना जरूरी है, हाथ दे दो लेकिन जान बचा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चों को कटवा लो, अपनी बीवी को अगर मरती है तो मर जाने दो, लेकिन इस्लाम रुखसत न होने पाए, इस्लाम तुम्हारे जिस्मों से न निकलने पाए, इस्लाम तुमसे रुखसत न होने पाए. इस्लाम को बचाओ, इसलिए कि इस्लाम दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हमें और आपको मिला है. क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का? मेरे प्यारे साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपके सामने होगा. हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से नहीं जाने दिया. क्या बार बार वो वाक़यात आपके सामने आएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? ये वही सुमैया थी, वही सुमैया जब अबू जहल को, अबू लहब को और काफिरीन मक्का को पता चला कि सुमैया ने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो पकड़ के लाया गया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को. और अबू जहल ने कहा, सुना है सुमैया तूने इस्लाम कबूल कर लिया है. जरा इस तरफ मुतवज्जो हुइए और फिर देखिए कि इस्लाम को नहीं जाने दिया, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया. सुमैया ने कहा, हाँ ऐ अबू जहल, जब तूने सुन ही लिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है. हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को मान लिया है, हाँ मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है. सुमैया से कहा इस्लाम छोड़ दो, सुमैया से कहा कि इस्लाम छोड़ दो. सुमैया ने कहा वाह, इस्लाम छोड़ दो. जवाब क्या था? हाशा वकल्ला, हरगिज नहीं. उसने डराया. आजकल की तरह मोब लिंचिंग में फंसने वाले मुसलमान नहीं थे वो, कि 2-4 डंडे मार दें और उनसे कहा जाए कहो जय श्री राम, तो बेचारे मारे डर के नाम नारा जय श्री राम नारा लगा दें. आजकल की तरह ईमान नहीं था उनका. कहा नहीं छोड़ेगी इस्लाम, कहा नहीं, बांध दिया, पीछे से हाथ बांध दिए, ऊपर से कपड़ा फाड़ दिया, नीचे से भी कपड़ा फाड़ दिया. तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं. और सुनो मुसलमानों, सियासी और राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं. सुनिए, वही सुमैया जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जिसको बरहना कर दिया गया, अबू जहल ने नेजा उठाया, धारदार नेजा उठाया, और वो नेजा लेकर दौड़ता हुआ आया और कहा सुमैया इस्लाम छोड़ती है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं. उसने वो नेजा बहुत तेज स्पीड में दौड़ते हुए, लाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए
اس نیزے کو لے کر آتا ہے اور اس نے پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی اندام نہانی میں وہ پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اندام نہانی میں وہ نیزہ داخل ہو گیا. ادھر سے نکالا، اس داخل کیا اور اس پار نکال دیا. سننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سننا. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل ہوا اور اس طرف سے نکال دیا گیا. پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں. سمیہ کی نظریں آسمان پہ گئیں یوں. اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ طبقات کے الفاظ ہیں. اس کی زبان سے جملہ نکلا تو یہ نکلا: ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. جرجیت صاحب چند مہینوں کے لیے جیل میں چلے گئے. دعا مانگیں گے اللہ مجھے جیل سے نجات عطا فرما. آپ دعا مانگیں گے کہ جرجیت صاحب کی اللہ جلد سے جلد رہائی فرما دے. آپ کی اپنی دعائیں ہیں، میری اپنی دعا ہے. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کیا گیا ہے، درد سے کرا رہی ہے، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے ابو جہل کے ظلم سے بچا لے، آئے اللہ میری جان کی حفاظت فرما، آئے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے مجھے میری حفاظت فرما دے. اس کے منہ سے یہ جملے نہیں نکل رہے ہیں. آپ بیمار ہیں، کہیں گے اللہ مجھے شفا دے. آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ شفا عطا فرما. آپ کا باپ بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ مجھے میرے باپ کو شفا عطا فرما. آپ کی ماں بیمار ہے، آپ کہیں گے اللہ مجھے میری ماں کو شفا عطا فرما. آپ کا بیٹا MBBS نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، کمپٹیشن میں بیٹھا، آپ کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو اچھے نمبروں سے پاس کرا دے، نیٹ میں کامیاب کر دے. آپ اپنے مطلب کی دعا مانگیں گے، لیکن سمیہ کی جسم میں نیزہ داخل ہے، شرمگاہ میں نیزہ داخل ہے، پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں، اور سمیہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میری جان بچا لے، اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میری حفاظت فرما دے. اس کے منہ سے دعا بھی نکلی تو یہ دعا نکلی: ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. الہ العالمین، اسلام پر میرے قدم کو ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں. ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین کی اوپر مجھے ثابت رکھنا، اسلام کی اوپر مجھے جمائے رکھنا. میرے بھائیوں، ایسے نازک موڑ پر بھی وہ یہ کہہ رہی اللہ مجھ سے میرا اسلام نہ جانے پائے، مجھ سے میرا دین نہ جانے پائے، مجھ سے میرا دین نہ چھوٹ جائے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیف مجھ سے میرا دین میرا اسلام نہ چھین لیں. جان چلی گئی، اسلام نہیں گیا. بیٹا عمار بندہ ہے، یاسر شوہر اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے اس منظر کو دیکھ رہا ہے. سمیہ نے ان کو بھی للکارا: بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، تم نے تو میری پستان کا دودھ پیا ہے، آج اگر میں تمہارے سامنے برہنہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بیٹے میں نے تو تمہیں بچپن میں نہلایا ہے، دھلایا ہے، تمہاری لیٹرین پیشاب و پائخانہ تک صاف کیا ہے، آج میں تمہارے سامنے برہنہ ہوں تو کوئی بات نہیں. اپنے شوہر سے کہا: یاسر میں تو تمہاری بیوی ہوں، آنکھیں ڈھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو سزا دی جا رہی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس لیے کہ میرے باپ تمہارا بھی نمبر ہے، مجھے عورت ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے یہ ہلکی سزا دے، میرے باپ تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے کیونکہ تم مرد ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ہارڈ پنشمنٹ دیا جائے، سزا دی جائے، اس لیے تمہیں اس منظر کو دیکھنا ہوگا. آئے عمار، آئے یاسر، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، پرواہ مت کرنا،
یہاں نہیں تو جنت کے دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا، اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیے۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اس نے کوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا کہ سمیہ زمین پر پڑا ہوا یہ کوڑا اٹھاؤں گا، ان اونٹوں کو ماروں گا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگے گا، سمیہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب بتا محمد کے دین کو، اسلام کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ سمیہ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ، جب ابو جہل نے یہ پوچھا تو سمیہ نے اوپر نظریں ڈالی آسمان کی طرف۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف؟ اوپر تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا محمد کا رب دکھائی دے رہا ہے؟ سمیہ نے اوپر سے نیچے نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے ابو جہل کے چہرے پر نظر ڈالتی اور کہتی ہے، اے ابو جہل، اے ابو جہل، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے دے دیتی۔ غور کیجئے، غور کیجئے، اگر یہ ہاتھ کھلے ہوتے میرے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے خود دے دیتی اور کہتی کہ ان اونٹوں کو بھگا۔ سمیہ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا، تیرا انجام کیا ہوگا؟ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور سمیہ کہتی ہے، ابو جہل، ابھی میں نے آسمان پر نظر ڈالی، اللہ کی قسم مجھے رب کی جنت دکھائی دی، جنت کی نعمتیں دکھائی دی، میں نے اللہ کی جنت کو ابھی ابھی دیکھا ہے جو تو نے نہیں دیکھا۔ اے ابو جہل، جنت دیکھ کر بھی کوئی پھر سکتا ہے، کوئی گھوم سکتا ہے؟ اے ابو جہل، جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ کوڑا اٹھا لوں؟ سمیہ نے کہا جی۔ اس نے کوڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا سمیہ اب بھی وقت ہے، کوڑا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان اونٹوں کو بس مارنے کی دیر ہے، اونٹ اپنے آپ بھاگیں گے، تو اپنے انجام کو سوچ لے۔ اور سمیہ پھر سے مسکرا کر کہتی، ابو جہل، مجھے جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تجھے ان اونٹوں کو کوڑا مارنے میں لگ رہی ہے۔ ابو جہل نے وہ کوڑا ان اونٹوں کو مارا اور دونوں سمت بھاگتے ہیں، ایک پورب کی طرف، ایک پشچم کی طرف، ایک ایسٹ کی طرف، ایک ویسٹ کی طرف، اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سمیہ بیچ سے چیر دی جاتی ہے، سمیہ کے دونوں ٹانگیں چیر دی جاتی ہیں، چہرہ بچ جاتا ہے، یہاں پر آنے کے بعد یہی تک اس کا جسم رہ جاتا ہے، چہرہ بچ جاتا ہے۔ ابو جہل قریب آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سمیہ کی روح کب سے عنصری سے برباد کر گئی، سمیہ انتقال کر گئی، لیکن سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ باقی ہے۔ طبقات کے الفاظ ہیں، سمیہ نے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اپنے سر پر مارنے لگا۔ لوگوں نے کہا، اے میری قوم کے سردار، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھر تم اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے سب کچھ چھینا لیکن لاسٹ میں سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، مرتے وقت میں سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا، مرنے کے بعد بھی مسکرا رہی ہے، مرنے کے بعد بھی چہرے پہ مسکراہٹ باقی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے اسلام کی، لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دی ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا۔ لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دے دی لیکن اس کو نہیں جانے دیا۔ ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، شراب پینے والی نسل نوجوانوں کی غور کریں،
ताड़ी पीने वाले गौर करें, कैरम बोर्ड खेलने वाले गौर करें, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक एक बॉलर पर, एक एक बॉल पर सट्टा लगाने वाले गौर करें। अपनी जानों का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम हाथ से नहीं जाने दिया। और सुहैब रूमी का नाम सुना है? एक सहाबी गुजरे, सुहैब रूमी, रूम के रहने वाले, रूम के रहने वाले इस्लाम ले आए और मक्के में शिफ्ट हो गए। और कहां शिफ्ट हुए? मक्के में। बड़े पैसे वाले थे, बिजनेस शुरू किया, तिजारत शुरू की और चंद ही दिनों में मक्के के अमीर आदमियों में शुमार होने लगा। बेतहाशा दौलत, समझ लो हिंदुस्तान में जिस तरह आज अडानी और अंबानी का नाम है, अरब के अंदर, मक्के के अंदर वही पोजीशन सुहैब रूमी की थी। बिजनेस में मास्टर माइंड, दिमाग तेज, मेहनत की, बिजनेस में दिमाग दौड़ाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तिजारत की। इस्लाम ला चुके थे सुहैब रूमी, मक्के के अंदर तिजारत करके बड़े आदमी बन गए। इसी बीच हिजरत का वाकया पेश आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, एक एक करके तुम सब मदीने की तरफ चले आओ। मक्के के जो मुसलमान इस्लाम ला चुके थे, उनको मक्के से मदीना आने का पावर, मदीने आने का ऑर्डर दिया जा चुका था। सुहैब रूमी को भी अब मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें जिस तरफ ले जाना चाहता हूं वो मंजर मैं तुम्हें दिखलाता हूं। सुहैब रूमी अपनी दौलत, अपना कमाया हुआ माल लेकर बोरिए बिस्तर में बांधकर, थैली में लपेटकर जब मक्के से मदीना की तरफ जाने लगे, ये सोचकर कि इस दौलत को हम मदीने में जाकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खर्च करेंगे, इस दौलत को हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर लुटाएंगे, इस दौलत को जाकर हम इस्लाम पे खर्च करेंगे, वहां के सहाबा पे हम खर्च करेंगे। जैसे ही मदीने जाने के लिए तैयार हुए, घोड़ा तैयार किया, सवारी तैयार की, मक्के के लोगों ने, मक्के के काफिरों ने, मक्के के कुरैशियों ने घेर लिया। अरे सुहैब, कहां जा रहे हो? कहा मदीने जा रहा हूं। जाओ, मुबारक हो मदीने जाना, तुमने फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? जाओ मदीना। लेकिन ये बताओ थैली में क्या है, पोडरी में क्या है? जवाब दिया, इस पोडरी के अंदर मेरी मेहनत की कमाई है। कहा तुम तो जब रूम से आए थे तो क्या लेकर आए थे? कहा कुछ नहीं, मां बाप ने इस्लाम लाने के जुर्म में सब छीन लिया था, मैं खाली हाथ आया था मक्के में। कहा कि ये सारी दौलत तुमने मक्के में कमाई है ना? कि हाँ। यहां से बिजनेस करके कमाई है ना? हाँ। हमारे भाइयों के साथ मिलके कमाया है ना? हाँ। तो फिर इस दौलत को, इस माल को हम तुम्हें मदीने में नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि ये मक्के से कमाई हुई कमाई है, ये मक्के की बिजनेस की बरकत है जो तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। मेहनत मक्के में करो, कमाओ मक्के में, और अपनी मेहनत की कमाई लेकर जाओगे मक्के से मदीना, ये नहीं हो सकता है। अगर मदीने जाना है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी मेहनत की कमाई को छोड़ दो, मक्के हमारे हवाले करो। अब बोलो, कमाई छोड़ोगे या मदीने जाओगे? सोचा था लुच्चर पुच्चर ईमान होगा, इतनी मेहनत की कमाई और गाड़ी कमाई वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद भी नहीं जाएगा और दूसरों को भी नहीं जाने देगा। कहा बोलो, कमाई छोड़ते हो या मोहम्मद का दीन? कहते हैं नादानो। क्या जवाब था? कहते हैं नादानो, शर्म करो, नादानो शर्म करो, हया नहीं आती तुम्हें? मेरे ईमान का सौदा करते हो, मेरे इस्लाम का सौदा करते हो।
अरे अगर मैंने इस दौलत से भी 1000 गुना ज्यादा दौलत कमाई होती और तुमने ये कहा होता कि इस्लाम को छोड़ोगे या ये दौलत, तो मैं उस दौलत पर लात मार देता। ये तुम्हारी मक्के से मेरी कमाई हुई दौलत तुम्हारे नाम कुर्बान निछावर करता हूं तुम पर, लेकिन मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के मजहब को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के रास्ते को नहीं छोड़ सकता। हजरत सुहैब रूमी ने सारी दौलत छोड़ दी और फिर मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अय सुहैब क्या लेकर आए हो? फरमाया, अय अल्लाह के नबी, सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत मक्के वालों ने छीन ली, मक्के में कमाई हुई दौलत तो निछावर करके कुर्बान करके और इस्लाम बचा कर वापस आ गया हूं। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए सुहैब, अगर दौलत छोड़ दी और इस्लाम बचा लिया तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कुर्बानियां मांगता है। तुम शराब नहीं छोड़ सकते हो, मुसलमान कहलाते हो, जुआ नहीं छोड़ सकते और मुसलमान कहलाते हो, तुम्हारी बेटियां और माएं बहनें बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती और इस मुसलमान कहलाते हो। शर्म नहीं आती हमें और आपको, हम अपने आप को ऐसा मुसलमान कहलवा रहे हैं। और पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी हमने कुछ नहीं दी है। हम अपने घर में अपनी मां बहन बेटियों से इस्लाम नाफिज नहीं करवा पाए हैं। हम अपने गांव में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि इस्लाम कुर्बानियां मांगता है, कुर्बानियां। आज दुनिया में अमन ऐसे कायम नहीं होता है। इस्लाम ने जो उसूल बताए उन उसूलों पर चलो। क्या ये अमन हमें बताएंगे दुनिया में अमन? अमन जानते हो, एक शख्स आता है, अदी इब्न हातिम, बुखारी शरीफ की जो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं उसको सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी रिवायत है। अदी इब्न हातिम इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। देखिए अमन कैसे कायम होता। एक सहाबी आए और अल्लाह के रसूल के कान में कुछ कहा। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूरेजी हो रही है, कत्लो क़िताल हो रहा है, चारों तरफ बदअमनी फैली हुई है, हमारी जानें जा रही हैं। आपने उनकी बात को सुना और उनसे कहा बैठ जाओ। इतने में दूसरे एक सहाबी उठे और उन्होंने भी नबी अकरम के कान में कुछ कहा। उन्होंने जो बात कही उसको इमाम बुखारी नकल करते हैं। दूसरे सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, राहजनी बहुत हो रही है, चोरी बहुत हो रही है, डकैती बहुत हो रही है, जो काफिला रास्तों से आता है उनको लूट लिया जाता है, रहजनी हो रही है, कत्लो क़िताल है, उनको कत्ल करके माल लूट लिया जाता है। गौर कीजिए कौन सा जमाना था वो और शिकायत कब हो रही है। ये वाकया जो मैं सुनाने जा रहा हूं हुक्मरानों के लिए आइडियल है, मॉडल है। वो सुने अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। रास्ते में जो आ रहा है कत्ल हो रहा है, जिसके पास माले तिजारत या सामान है तो चाकू और तलवार दिखाकर लूट लिया जा रहा है। ये दो शिकायतें अल्लाह के नबी से की जा रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लोगों सुनो, आए आदि सुनना, मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहोगे, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे। क्या कहा आपने? हीरा का नाम सुना है? हजरत आदि कहते अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर देखा, हीरा शहर गए हो कभी? कहा अल्लाह के नबी गया तो कभी नहीं हूं, लेकिन नाम सुना है हीरा शहर। अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर से एक औरत अकेले चलेगी,
ظلم کرنے والے حکمراں اور لیڈر سنیں، انسانوں کے خون کو گاجر اور مولی کی طرح ان کے جسموں کو کاٹنے والے لیڈر اور حکمراں سنیں، اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئے گی، وہ مکہ شہر میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا شہر واپس چلی جائے گی۔ اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے ہیرا شہر سے اکیلے چلے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، اور اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا چلی جائے گی، کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے، تو میں نے دل میں سوچا فَعَيْنَا دُعَارُ تَيْئِن، اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے، لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں، ایک عورت، یہاں مرد کی تو عزت نہیں بچتی، مرد کی تو جان نہیں بچتی، ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی۔ یہ قبیلہ بنو طے کے یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ راہزن کہاں چلے جائیں گے، یہ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا؟ یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے عدی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے بعد زندہ رہے تو کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ کسرا جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں، ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے، تم ہو کہاں؟ تم معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو؟ تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو۔ یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد الرسول اللہ سے، یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے، یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے، تو عدی ابن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسرا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے کسرا کی؟ کسرا ابن ہرمز، یہی کسرا جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسرا ابن ہرمز کی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسرا، اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کسرا ابن ہرمز، اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تم دیکھو گے، مدینے میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ اور تیسری بات پھر فرمائی
आए आदि, अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि लोग अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी भर भर कर निकलेंगे, लोगों को सदका करेंगे, लोगों को ज़कात देना चाहेंगे, खैरात करना चाहेंगे, लोगों को, गरीबों को सोना और चांदी बांटेंगे, लेकिन कोई सोना लेने वाला ना होगा, कोई चांदी लेने वाला ना होगा। लोगों को तुम देखोगे कि वो अपनी मुट्ठी में सोना भर भर के, चांदी भर भर के वो ले जाएंगे सदका देने के लिए, लेकिन सदका कबूल करने वाला कोई गरीब नहीं मिलेगा, सदका कबूल करने वाला कोई गरीब इंसान नहीं मिलेगा, यानी सोना और चांदी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अल्लाह के नबी तो इस दुनिया में नहीं रहे। आदि इब्न हातिम ने अपने दोस्त को, अपने साथी को बताया, क्या है मेरे साथी, गौर से सुनो, दो चीजें तो मैंने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बताई हुई अपनी जिंदगी में देख ली है, दो चीजें तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं। मैं देखता हूं मुल्क शाम से, हीरा शहर से एक औरत अकेली आती है, अपनी सवारी पर बैठ कर आती है और वो खाने काबा में तवाफ करती है, सफा मरवा की चक्कर लगाती है, सही करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको कोई टच करने वाला नहीं है, उसको कोई लूटने वाला नहीं है, उसको कोई इज्जत व आबरू पर हमला करने वाला नहीं है। वो आती है और चली जाती है। मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देखा है और मैंने ये चीज भी देख ली है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी लुट गया है, उसको भी शिकस्त दे दी है, हजरत उमर ने उसको भी शिकस्त दे दी है और किसरा का वो खजाना पूरा का पूरा लुटकर फतह होकर वो मदीने चला आया है। मैंने किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी मैंने मदीने आते हुए देख लिया है। नबी की ये दो पेशीन गोइयां तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, एक पेशीन गोई रह गई है। अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी को मुट्ठी में भर भर के ले जाएंगे कि इसकी ज़कात दे दें, सदका दे दें, खैरात दे दें, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी ने, जब कयामत आएगी तो कुर्ब कयामत जमीन से सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, जमीन उगल देगी, सोना और चांदी को बाहर फेंक देगी, लेकिन लोग इतने अमीर और पैसे वाले होंगे कि जमीन पर पड़ा हुआ सोना नहीं उठाएंगे, जमीन पर पड़ी हुई चांदी नहीं। जिस सोने और चांदी के लिए आज तुम अपने ज़मीरों को बेचते हो, अपनी हया को बेचते हो, अपनी वफा को बेचते हो, मेरे भाइयों, वो सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये शाम से एक औरत अकेली आती है और हज करके उम्रा करके वापस चली जाती है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम कर दिया था, अदल कायम कर दिया था, इंसाफ का बोलबाला कायम कर दिया था। कातिल को कत्ल किया जाता था, किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर किसी ने आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाती थी, किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसको भी मारा जाता था, किसी ने किसी का कुछ छीना तो उसका भी छीन कर उसको दिया जाता था। अदल और इंसाफ का बोलबाला ऐसा कायम किया कि लोगों ने लूटे हुए माल जिनके लूटे थे उनको वापस कर दिए। ये अदल और इंसाफ जहां रहेगा अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, और जहां अदल इंसाफ नहीं होगा वह अमन नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीनन मैं कहता हूं कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो, यकीनन हम इसके कायल हैं। लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। यह अदल का तकाजा है, यही अदल का तकाजा है। मेरे भाइयों,
اس لیے جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن بھی نہیں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ نے امن کو قائم کیا ہے عدل کے ساتھ۔ عدل ایسا قائم کیا تھا کہ دنیا اش اش کر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے عدل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے جو عدل قائم کیا، اس عدل کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آؤ، یہ عدل کی مثالیں تم نے تقریروں میں نہیں سنی ہوں گی، جلسوں میں آپ کو نہیں بتائی گئی ہوں گی، حکمرانوں کو بتاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ یہ عدل کے واقعات جب میں بتاؤں تو یہ منتری اور یہ نیتا اور یہ منسٹر سب رہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کا نمبر بعد میں دیا جاتا ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے سننا تو سب کی پڑتی ہے، میری نہیں سنتے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ایسے عدل کے خوگر ہیں اور ایسے عدل کے قائل ہیں۔ یہ عدل اگر کانگریس کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ عدل اگر بی جے پی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر جے ڈی یو کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر آر جے ڈی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں۔ یہ عدل ہمیں چاہیے اور یہ انصاف ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہو اس کو برابر کی سزا ملنی چاہیے، کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اتر پردیش کے اندر این آر سی اور سی ڈبل اے کے خلاف احتجاج کرنے والے اور اس میں سرکاری سمپتیوں کا نقصان پہنچانے والے لوگوں کے گھروں پر اگر بلڈوزر چلا ہے تو ٹرین اور ان کی پٹریوں کو توڑنے والے اور کسان آندولن کے موقع پر میرے بھائیوں جو سرکاری نقصان ہوا تھا ان کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلنا چاہیے، کیوں نہیں چلتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ انیائے کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بے انصافی کیوں ہوتی ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو عدل کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں بہار والوں اچھا اور برا تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، تمہارا اچھا اور برا کس میں ہے؟ کم نقصان دہ چیز کو آپ برداشت کر لینا، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی میری ڈیمانڈ ہے اور یہی میرا اعلان ہے۔ میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ان کا غلام قمبر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کے کان میں ایک شخص آتا ہے اور کچھ بولتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت علی کے کان میں کچھ کہا اس نے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے غلام قمبر سے کہا جاؤ اس کو کوڑے لگاؤ، اور بتا دیا اتنے کوڑے لگاؤ۔ ان کے غلام قمبر نے کوڑے لگائے، جس کو کوڑے مارے گئے، مجلود، جس کو کوڑے پڑتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مجلود۔ جس کو کوڑے لگائے گئے وہ مجلود، وہ کوڑے کھانے والا آدمی آتا ہے اور آ کر حضرت علی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، ادھر آؤ، میں نے تم سے اتنے کوڑے مارنے کے لیے کہا ہے۔ اس مجلود نے شکایت کی ہے کہ 3 کوڑے تم نے اس کو زیادہ مار دیے ہیں، 3 کوڑے تم نے اس کو زیادہ مار دیے۔ قمبر نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا، گنتی بھول گیا، بھول چوک ہو گئی، اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید 3 کوڑے اس کو زیادہ لگ گئے ہیں۔ حضرت علی نے اس مجلود سے کہا جس کو 3 کوڑے زیادہ لگ گئے تھے، اب اس سے کہا اپنے ہاتھ میں کوڑا لو، اور اس قمبر سے اپنے غلام سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ جو 3 کوڑے اس نے تمہیں زیادہ مارے تم بھی اسے اپنا بدلہ لے لو، تم بھی اس سے اپنا انتقام لے لو۔ اس مجلود نے 3 کوڑے حضرت علی کے غلام کو مارے۔ پورے مجمع میں بھری عدالت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے اپنے غلام کو بھی 3 کوڑے پڑوائے، جبکہ کوڑے کھانے والا آدمی مسلمان نہیں تھا، وہ غیر
مسلم تھا اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا تھا کہ میں نے ایسا کیا. حضرت علی نے کہا جاؤ اتنے کوڑے مارو. اس نے 3 کوڑے زیادہ مار دیے. حضرت علی سے اس نے کہا مجھے 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے. حضرت علی نے اس سے پوچھا قمبر سے کیا یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں 3 کوڑے زیادہ پڑ گئے. تو اب 3 کوڑے کھانے کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ. اور اس غیر مسلم مجلود کے ہاتھ میں کوڑا دے کر اپنے مسلمان غلام قمبر کو کوڑے پڑوائے. آؤ یہ آئینہ دکھاؤ, یہ دیش کا چوکیدار بھی دیکھے, یہ دیش کا گرہ منتری بھی دیکھے, یہ دیش کے وی آئی پی کلچر کے لوگ بھی دیکھیں, اور یہ آئینہ لالو اور تیجسوی بھی دیکھے, اور یہ آئینہ نتیش کمار جی بھی دیکھیں. ہمیں ایسے انصاف کی ضرورت ہے, ایسا عدل جو بھی ہمارے ساتھ کرے گا ہم مسلمانوں کے ووٹ کا وہ حقدار ہوگا. ہمیں ایسا انصاف چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ تم کون ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوتیلا ویوہار ہمارے ساتھ نہ کیا جائے, ہمارے ساتھ گستاخی نہ کی جائے, ہمیں بھارت کا برابر کا ناگرک سمجھا جائے, ہمیں برابر کا حصے دار بھی سمجھا جائے, اور جو ہمارے ساتھ حق اور انصاف کی بات کرے گا ہم اس کو اپنا ووٹ دیں گے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. دشمنی اگر اپنے حال و چال سے دکھاؤ گے تو ہم اتنے اندھے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہو. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں اور ووٹ کہاں دینا ہے اس کے لیے ہمیں دماغ بھی دیا ہے. اس لیے ہم آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور دماغ سے ہم کام بھی لیں گے. اس لیے سنتے چلیے, حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بھی کوڑے لگوائے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ میں پولیس لاٹھی چارج کر دیتی ہے. قاضی شرح کی عدالت ہے, ایک مقدمے کی سنوائی ہے, اس میں غیر مسلموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, مسلمانوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے. اور قاضی شرح جانتے ہو کون قاضی ہیں؟ قاضی شرح وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے تک کو سزا دی تھی, اپنے بیٹے کے خلاف بھی سزا سنائی تھی. قاضی شرح وہ ہے کہ جب ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے ٹیچر نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے کسی نائی سے, حجام سے, باربر سے بال کٹوائے اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا. جب وہ بال کٹوا کر واپس آیا تو عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ چکی تھی. اگرچہ اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوڑ دی. تو قاضی شرح نے ایک موٹا ڈنڈا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے, اس لیے یہ ڈنڈا میں بھیج رہا ہوں. اس لکڑی سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ لکڑی جب تک ٹوٹ کر 3 حصوں میں نہ بڑھ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں, تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو. اور اس کو بتاؤ کہ تم نے ایسے تنگ وقت میں بال کیوں کٹوائے جب نماز سے عصر کا وقت قریب تھا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا سکتے تھے, تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ میرے بھائیو, یہ وہ قاضی شرح ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا. ان کی ایک عدالت میں ایک فیصلے کے دن غیر مسلم اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی بھیڑ کے اندر دربان نے, جو قاضی شرح کا دربان تھا, آج کل بھی عدالت میں لوگ کہتے ہیں نا, جو لکڑی پکڑے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں حاضر ہو, آؤ تمہارا مقدمہ ہے. ہم سے زیادہ کورٹ کچہری آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی, نہ سمجھی ہوگی. تو میرے بھائیو, آج بھی کورٹ و کچہریوں میں لوگ رہتے ہیں, جو جج کے بالکل قریب بیٹھتا ہے وہ اس کو اردو میں دربان کہا جاتا ہے. دربان. میرے بھائیو, قاضی شرح کو لوگ گھیر رہے تھے تو دربان نے ایک کوڑا مار دیا. ایک کو ماریں گے تو سب بھاگ جائیں گے, ایک غیر مسلم کو کوڑا لگ گیا. ایک کوڑا جیسی پڑا بھیڑ تتر بتر ہو گئی, ادھر ادھر ہو گئی, لیکن جس کو کوڑا پڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا. قاضی شرح نے کہا کہ بھیڑ ادھر ادھر چلی گئی, تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب, آپ کی عدالت میں ابھی ابھی میرا ایک کیس ہم درج کرنا چاہتے ہیں. کیا ابھی ابھی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آپ کے دربان نے کوڑا مارا اور وہ پوری بھیڑ میں یہ کوڑا مجھے لگائے؟ آپ کا دربان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجمع ہے, بھیڑ ہے, ادھر ادھر ہو جاؤ. پہلے اعلان کرنا چاہیے, اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے.
بھیڑ کو بھگانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوڑا مار دیا گیا، نہ کوئی انفارمیشن دی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا ادھر عدالت سے چلے جاؤ، اس طریقے کی کوئی آواز نہیں لگائی۔ کوڑا اٹھایا اور کوڑا ڈائریکٹ مارا، اور وہ کوڑا مجھے لگا ہے، مجھے انتقام چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ قاضی شرح نے اپنے دربان کو دیکھا، فرمایا تمہارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، کٹگھرے میں چلو۔ دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا، پوچھا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دربان نے کہا آپ کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے، بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے میں نے کوڑا مارا، ایک ہی کوڑا مارا جو اس کو لگ گیا۔ کہا کیا تم اس کوڑے مارنے کا اعتراف کرتے ہو؟ کہا میں نے یہ کوڑا مارا ہے۔ کہا اب تم ادھر آ جاؤ۔ مجمع میں اپنے دربان کو کھڑا کر دیا اور اس شکایت کرنے والے یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ کہا اس دربان نے تمہیں جتنی زور سے کوڑا مارا ہے، ایک کوڑا تم بھی اس کو مارو۔ لہذا اس یہودی نے کوڑا اس دربان کو بھی مارا، اور پورے مجمع نے یہ عدل دیکھا، یہ انصاف دیکھا۔ تو جب ایک یہودی اور قاضی کے دربان میں دربان کو مار رہا ہے، قاضی کے دربار میں دربان کو کوڑا مار رہا ہے، اور قاضی خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے، یہ عدل دیکھیں گے تو امن کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی جگہ پر امن تھا، ایسی جگہ پر انصاف تھا، ایسی جگہ پر خونریزی نہیں تھی۔ آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کہ اگر منی پور کے معاملے پر آپ نہیں بولیں گے تو ہم ایکشن لیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جو کام حکومتوں کا تھا، جو کام گورنمنٹ کا تھا، جو کام سرکاروں کا تھا، آج وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے۔ یہ تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ خود چیف منسٹر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں، ایک نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، پانی ان کے ہاتھ میں ہے، کسی نے دیکھا نہیں، اور ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ گیا، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اس کو پتا ہی نہیں کہ حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا تو میں چلاؤں گا تھوڑی، میں یہ کہوں گا کہ وہ پیشاب کر کے ادھر آؤ، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں۔ وہ نکلا اور کہتا امیر المومنین، آئین امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین امیر المومنین۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ کون ہے چلا رہا؟ آئے، کون چلا رہا تھا؟ کہا امیر المومنین میں، گئے اور ایک تھپڑ دیا۔ کیا ہے؟ بس اتنا ہی تھا، وہ اپنی شکایت بھول گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں چیختا نہیں، چلاتا نہیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے زور سے چیخنا پڑا، چلانا پڑا۔ آپ وہاں سے آئے اور بھرے مجمع میں سب کے سامنے آپ نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں۔